اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے 122 تک پڑھیں گے، اور آج کے درس میں حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کذبت قوم نوح المرسلین، جٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو، اذ قال لہم اخوہم نوحا، اور یاد کرو جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے، لا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہاری طرف امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ امانت دار سے مراد کہ جو پیغام مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے بعین ہی میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ واضح رہے کہ رسول کی دعوت کے ہمیشہ دو حصے رہے۔ اس کا پہلا حصہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یا اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا حصہ واطیعونی، کہ میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔ اس لیے کہ رسول کی شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ پھر آگے فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر، وما اسألکم، اور میں سوال نہیں کرتا تم سے، علیہ، اس پر، اس کے مقابلے میں، یعنی جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، جو اللہ کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، من اجری، کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، علی رب العالمین، مگر رب العالمین کے ذمے، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی تکرار، پہلے بھی فرمایا، اب پھر فرمایا جا رہا ہے، فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور زندگی کے معاملات میں میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک، قوم نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تمہاری بات مان لیں، کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں؟ واتبعک الارذلون، جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے، تمہاری اتباع کرنے والے تو ارذلون ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ یعنی قوم نے جو اعتراض اٹھایا وہ یہ تھا کہ اے نوح علیہ السلام، ہم تیری بات کیسے مان لیں؟ تیرے پاس جو بیٹھنے والے ہیں، جو تجھ پر ایمان لائے ہیں، وہ تو کمی کمین اور گھٹیا لوگ ہیں۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے سردار اور اشراف آپ کی دعوت حق کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے مان لیں، جبکہ آپ کی پیروی اختیار کرنے والے تو ہمارے کمی کمین ہیں، ہمارے معاشرے کے پسماندہ طبقات کے لوگ ہیں، جنہیں حقیر اور رذیل سمجھا جاتا ہے۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علمی، مجھے کیا علم، بما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ یعنی تمہارے اپنے معیارات ہیں، تمہارے نزدیک عزت کا معیار دولت اور وجاہت ہے، اس لیے ایک غریب مزدور کو تم گھٹیا انسان سمجھتے ہو، مگر مجھے اس اعتبار سے کسی کے پیشے سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی یہی اعتراض سرداران قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں بھی تھا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ پر ایمان لانے والے تو غلام ہیں، اور ہم ان غلاموں کے ساتھ برابر بیٹھ کر آپ کی بات نہیں سن سکتے، یا تو ان کو اپنے سے دور ہٹا دیں، پھر ہم آ کر آپ کی بات سنیں گے۔
تو وہی اعتراض ہر رسول کے زمانے میں قوم کے سرداروں نے کہا۔ پھر آگے نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش تم لوگوں کو شعور ہوتا، یعنی اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو کم علم ہے یا غلام قسم کے لوگ ہیں، ان میں اتنا شعور نہیں، اتنا فہم و فراست نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے۔ ان کے دل میں کیا کچھ ہے وہ ان کے رب کے ذمے ہے، میرا رب ان سے حساب لے گا۔ کاش تمہیں اس چیز کا شعور ہو، کاش تمہیں اپنے بارے میں پتا ہو کہ تم جو باتیں کر رہے ہو تمہاری کیا حیثیت ہے۔ وما انا بطارد، وما انا بطارد، اور میں انہیں دھتکارنے والا نہیں ہوں، المومنین، مومنوں کو، یعنی میں تمہارے کہنے سے ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں، باہر نکالنے والا نہیں ہوں۔ ان انا، نہیں ہوں میں، الا نذیر مبین، مگر واضح خبردار کرنے والا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے واضح طور پر بتا دیا کہ اے میری قوم، میں تمہارے کہنے سے ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نکالنے والا نہیں ہوں، میرا کام تو نذیر مبین ہے، سب کو خبردار کرنا، سارے انسانوں کی رہنمائی کرنا، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غلام ہے، چاہے کوئی سردار ہے۔ میں تمہارے کہنے سے ان غلاموں کو یا ان جو ایمان لائے ہیں، غلام ہیں یا کمی کمین جن کو تم کہتے ہو وہ ہیں، تو میں تمہارے کہنے سے ان کو اپنی مجلس سے اٹھانے والا نہیں ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہی یا نوح، انہوں نے کہا کہ اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ اب قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی ہو گئی اور انہوں نے دھمکی لگائی نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح، اگر ہمارے کہنے کے باوجود بھی تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر مار دیں گے، سنسار کر دیں گے۔ قال ربی، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے فریاد کی، اپنے رب سے دعا کی، ان قومی کذبونی، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، یعنی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، فافتح پس فیصلہ فرما دے، بینی میرے درمیان، و بینہم اور میری قوم کے درمیان، ان کے درمیان، فتحا فیصلہ فرمانا، یعنی ایسا کھلا فیصلہ جس کے بعد حق کے احقاق اور باطل کے ابطال میں کوئی شک یا ابہام نہ رہ جائے۔ وَنَجَّنِي، اور اے پروردگار مجھے نجات دے، وَمَن مَّعِیَ، اور جو کوئی بھی میرے ساتھ ہے، من المومنین، ایمان والوں میں سے۔ فَأَنجَيْنَهُ، پس ہم نے نجات دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ، اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ تھا، فی الفلک، ایک کشتی میں، المشحون، جو بھری ہوئی تھی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہم سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اور میرے جو ساتھ ایمان والے ہیں ان کو نجات دے، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ اہل ایمان کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی ہم نے۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد کیا ہے کہ اس کشتی میں انسان بھی سوار تھے اور ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار تھا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا، یعنی جو قوم نوح باقی بچ گئی، جو ایمان والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو باقی پیچھے رہ گئے ان سب کو اللہ نے طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، یعنی اس واقعہ میں ایک نشانی ہے عبرت کے لیے۔ وما کان اکثرہم مومنین، اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی۔ کن کی؟ ایک تو یہ ہے کہ قوم نوح میں اکثریت ایمان لانے والے نہیں تھے، یا پھر
عام ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور یقیناً آپ کا رب، لَهُوَ العزیز الرحیم، بہت زبردست نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔